میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو گھر کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں چونک گئی۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی، گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک عجیب سی بدبو تھی جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی ایسی حالت تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ تو تھا جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے ہی گھر سے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ 2 قدم میرا آگے بڑھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ یہیں سے باہر بھاگ جاؤں۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے اماں ابا کو آوازیں دینی شروع کر دی، کیونکہ مجھے آج پہلی مرتبہ اپنے ہی گھر سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر جہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، میں پلی بڑھی تھی۔ میں نے بہت آوازیں دی لیکن اماں ابا میں سے کوئی باہر نہ آیا، جبکہ میں ہمت کر کے خود ہی آگے بڑھی۔ ایک کمرے سے مجھے ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک وہی کمرہ تھا جس میں سے ہلکی سی روشنی چل رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اماں ابا سو رہے ہوں گے، اسی لیے سارے گھر کی بتیاں بند تھیں، ورنہ ابا تو مغرب سے پہلے ہی اماں سے کہتے تھے کہ پورے گھر کی بتیاں جلا دیں۔ انہیں اس طرح سے گھر میں اندھیرا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ گھر میں اس طرح سے اندھیرا ہونا نحوست کی علامت ہوتا ہے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے قدم اٹھاتی اس کمرے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا جو منظر تھا اسے دیکھ کے میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی تھی، اور پھر اس کے بعد چیخو پکار کا سلسلہ یہیں پہ رکا نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھی پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو کچھ میرے سامنے تھا، کیا وہ حقیقت تھی؟ اگر حقیقت تھی تو وہ بہت بھیانک تھی، اور اگر کوئی خواب بھی تھا تو وہ بھی اس قدر خوفناک اور بھیانک تھا کہ کوئی بھی اس منظر کو دیکھے تو اس کی روح کانپ جائے۔ میرا نام زوبیہ ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جو ہم لوگوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں بہت سالوں سے رہ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور مناسب کرائے پہ ہمیں ملا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم کسی بڑے یا اچھے گھر میں رہتے۔ بس رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی، یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ گھر کی حالت تو کافی خراب تھی، مگر ہم لوگ جیسے تیسے کر کے گزارا کر رہے تھے۔ میرے ابا کا کام پہلے اچھا چلتا تھا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک تھے، لیکن پھر ایک حادثے میں میرے ابا کی ایک ٹانگ پوری طرح سے زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد ابا کی ٹانگ ضائع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اب تو مشکل سے ہی گزارا ہوتا تھا۔ ابا سے جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ کوشش کرتے تھے کہ گھر کے حالات بہتر ہو سکیں، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ میرے ابا اپنی معذوری کی وجہ سے ایک دکان پہ ملازمت کرتے تھے، کیونکہ یہ کام ان کے لیے آسان تھا، مگر وہاں سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تھی اور گھر کا گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے اماں نے گھر میں کام شروع کیا تھا جس میں میں بھی ان کی کافی مدد کروا دیتی تھی۔ میں اور اماں گھر کا کام کاج ختم کر کے اپنے کام میں لگ جاتی تھیں۔ پورا دن ہمارا اسی کام میں گزرتا تھا۔ کبھی کسی کے کپڑے سلائی کر دیتے تھے، کبھی کڑھائی کا کام، یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام مل ہی جاتا تھا، جس سے گھر کے تھوڑے بہت اخراجات تو پورے ہو جاتے تھے۔ گھر میں ہم صرف 4 ہی لوگ ہوتے تھے، اماں ابا کے علاوہ میں اور میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ میں اپنے اسکول کی پڑھائی ختم کر کے اور پرائیویٹ آگے اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن گھر کے حالات سے بھی میں اچھی طرح سے واقف تھی، اسی لیے میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں پرائیویٹ ہی پڑھ لیتی۔ مگر اماں ابا اور میں، ہم تینوں ہی میرے بھائی کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کی ساری امیدیں اسی سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہی ہم سب لوگوں کا سہارا تھا، اسی لیے ہم لوگوں نے اس کا شروع سے ہی داخلہ ایک اچھے اور مہنگے اسکول میں کروا دیا تھا، تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور کل کو کسی قابل بن سکے۔ میرا بھائی بہت ہی ذہین تھا اور لائق تھا، اور ہمیشہ اپنی کلاس میں اچھی پوزیشن حاصل کرتا تھا، لیکن یہ سب کچھ صرف تب تک تھا
जब तक वो 8वीं क्लास तक था। लेकिन अब जैसे ही वो बड़ा हुआ और 10वीं जमात में आया तो पढ़ाई में तो जैसे उसकी सारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। उसकी 9वीं क्लास का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं था। अम्मा अब्बा दोनों ही इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे समझाऊं वो सारे काम छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मुश्किल से गुजारा करते हैं और ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए। मैंने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की। वो शुरू से ही मेरी हर बात मानता था। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझसे यही कहा कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब आगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अम्मा तो हमेशा ही भाई की हर गलत बात पे उसे बचा लेती थी और किसी को भी उसे कुछ नहीं कहने देती थी। इस बार भी उन्होंने भाई की तरफदारी की। मुझसे और अब्बा से यही कहा कि आखिर को वो भी तो इंसान है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि जो हर चीज़ बिल्कुल ठीक करे। जितनी उससे मेहनत हो सकी थी उसने की थी, बाकी जो उसका नसीब। मैं और अब्बा खामोश हो गए क्योंकि हम जानते थे कि ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया था कि अब आगे आने वाले इम्तिहानात में वो खूब मेहनत करेगा। फिर जैसे ही वो स्कूल से वापस आता था तो अपनी किताबें उठा के घर से चला जाता था। पूछने पे यही कहता था कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि आज से पहले तो हमेशा वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ता था। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा बावर्ची खाना था। उन 2 कमरों में से भी एक कमरा शुरू से ही हम लोगों ने मेरे भाई को दिया हुआ था ताकि उसे अपनी पढ़ाई में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जबकि एक कमरे में हम तीनों, अम्मा अब्बा और मैं, हम तीनों अपना गुजारा करते थे। भाई के कमरे में उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती थी। वो किसी भी छोटी सी चीज़ की भी फरमाइश करता तो मैं और अम्मा कैसे भी पैसे जमा करके उसके लिए वो चीज़ ले आते थे ताकि उसे अपनी पढ़ाई में किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। मगर अब जो उसने फरमाइश की थी वो बहुत बड़ी थी। उसका कहना था कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए क्योंकि उसे आने जाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। उसके सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है। इतनी महंगी चीज़ हम उसे कैसे दिलवा सकते थे? मैंने उसे बहुत समझाया कि जैसे ही घर के हालात कुछ बेहतर होंगे, कुछ ना कुछ करके उसे मोटरसाइकिल दिलवा देंगे। और अभी तो वैसे भी वो बहुत छोटा है। वो अपना स्कूल ख़त्म कर ले, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। मगर वो तो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अम्मा अब्बा ने तो उसे महंगे स्कूल में इसलिए डाला था कि वो वहाँ से अच्छी तालीम हासिल करेगा और फिर किसी नौकरी पे लग जाएगा, उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा और अम्मा अब्बा का बुढ़ापा भी, घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इंसान जिस तरह के माहौल में रहता है उसी रंग में रंग जाता है। मेरा भाई जब अपने अमीर दोस्तों को देखता था, उनके पास महंगी चीज़ें देखता था तो घर आके वही फरमाइश करता था। बचपन में तो वो छोटी छोटी फरमाइशें करता था तो हम लोग जैसे तैसे करके पूरी कर देते थे। लेकिन अब वो बड़ा हो गया था तो उसकी फरमाइशें भी बढ़ने लगी थी। उसे अपने दोस्तों की तरह हर वो महंगी और अच्छी चीज़ चाहिए थी जो उनके पास थी। और अब तो उसे ये घर भी अच्छा नहीं लगता था जहाँ पे बचपन से हम लोग रहते आ रहे थे। अम्मा अब्बा से वो ये कहता था कि हम लोग घर बदल लें। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो इस खंडर नुमा घर में रहता है जिसकी इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। आए दिन इस बात को लेके हमारे घर में झगड़ा होता था। मेरा भाई इस घर में रहने के लिए तैयार न था। हम लोग इस घर को छोड़ने के हालात में नहीं थे। मैं बड़ी थी, समझदार थी, इसलिए हर चीज़ को समझती थी। मगर अपने भाई को समझाना मेरे बस में नहीं था। अब्बा की बेबसी देख के मुझे दुख होता था। जिस बेटे से उन्होंने इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी, इसलिए वो बेटा बागी होता चला गया। उसे सिर्फ अपना आप दिखाई देता था, बूढ़े माँ बाप और बहन दिखाई ही नहीं देती थी। मोटरसाइकिल ने हमारे घर में ऐसा झगड़ा डाला कि मेरा भाई रात को देर से घर वापस आने लगा। वो अपना ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारता था
ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ پہلے وہ میری بہت عزت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، لیکن اب نہ جانے کچھ دنوں سے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں اس سے کوئی بھی بات کرنے جاتی تو مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا، مجھے یہ کہتا کہ میں اس کے کمرے سے چلی جاؤں، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھ سے کبھی بھی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ اماں نے اپنے سونے کے کنگن جو میرے جہیز کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، سوچا یہی تھا کہ وہ بیچ کے بھائی کو موٹر سائیکل دلوا دیں، مگر ابا نے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ آج اگر اماں اسے موٹر سائیکل دلوا دیں گی تو کل کو وہ بڑے گھر کی فرمائش کرنے لگے گا، یہ کہنے لگے گا کہ اب ہمیں کسی بڑے اور مہنگے گھر میں چلے جانا چاہیے۔ اماں اس کی کون کون سی فرمائشیں پوری کریں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ کچھ دنوں تک اس کا بھوت خود ہی اتر جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کی خوشی کے لیے میں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ابا ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے اور اماں نے اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کر کے اسے ایسا بنا دیا ہے، اب وہ مزید اس گھر میں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آخر کو میرا بھی کچھ حق بنتا ہے، کل کو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی رخصت کرنا ہے، اب وہ اپنی ساری جمع پونجی اپنے لاڈلے بیٹے پہ نہیں لٹا سکتے تھے، پہلے ہی اس کی پڑھائی پر بہت خرچہ کر چکے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ میری پڑھائی پہ خرچ کرتے، تو شاید آج میں کسی قابل ہوتی، اپنے ماں باپ کا سہارا بھی بن چکی ہوتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بیٹے پہ وہ یہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، کل کو وہ اس طرح سے باغی ہو جائے گا اور صرف ایک شوق کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا۔ ابا کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن میں کچھ بھی کہہ کے مزید ان کے دل میں بھائی کے لیے بدگمانی نہیں ڈال سکتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن میرا بھائی بہت خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اس دن وہ ہم سب لوگوں کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ لے کے آیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ جو پیسے اسے اماں دیتی ہیں وہ انہیں جمع کر لیتا ہے، انہی پیسوں سے وہ ہمارے لیے کھانا لے کے آیا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب وہ اماں ابا سے کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کرے گا، اپنی پڑھائی پہ دھیان دے گا۔ مجھے اس کی بات سن کے خوشی ہوئی تھی، لیکن جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر اور بے چینی تھی۔ آج پہلی مرتبہ مجھے اپنے بھائی کی باتوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح سے وہ مجھ سے آنکھیں چرا کے بات کر رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بات پہ بھروسہ کیا کہ اگر اس نے یہ سب کچھ کہا ہے تو سچ کہا ہوگا۔ اس دن کے بعد سے وہ روزانہ مغرب کے بعد اپنی کتابیں اٹھاتا اور یہ کہتا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دوست کے پاس کمپیوٹر ہے اور وہاں انہیں اپنی پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ اماں بھی اسے جانے کی اجازت دے دیتی تھی، مگر میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد پوری رات گزر جاتی تھی اور فجر کے وقت میرا بھائی گھر آتا تھا اور آ کے اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ اماں ابا مطمئن تھے کہ اب وہ دل لگا کے اپنی پڑھائی کرنے لگا ہے، مگر میرا دل اس بات پہ مطمئن نہیں تھا۔ مگر میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ پہلے سے ہی میں اپنے بھائی کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس کے کمرے میں جاتی تھی، اس کی ہر چیز کو اچھے طریقے سے سیٹ کرتی تھی۔ لیکن جب سے بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا تھا، اس دن کے بعد سے اس نے اپنے کمرے کو بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ صبح کو گھر واپس آتا، اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے سو جاتا، اور جب گھر سے باہر جاتا تو کمرے کو تالا لگا کے جاتا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ پہلے تو اس کا کمرہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، اس پر یہی کہتا تھا کہ اس کی کچھ ضروری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایسی خام خامیں ادھر ادھر ہو جائیں گی اور پھر اسے امتحانات میں مشکل ہوگی، بس اسی لیے وہ اپنے کمرے کو بند کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے اور اماں سے یہ کہا کہ ہم لوگ اس کے کمرے کی صفائی نہ کیا کریں، وہ خود ہی کر لے گا اور کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بہت حیران کرنے والی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں جانے سے ہمیں منع کر رہا تھا۔
اماں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ میں اس کے کمرے میں نہ جایا کروں، ایسی اس کی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے گی تو دوبارہ سے نیا تماشا شروع ہو جائے گا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، اسی لیے میں نے بھی بھائی کی بات مانتے ہوئے ویسا ہی کیا۔ مگر مجھے تجسس تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو میرا بھائی ہم لوگوں سے چھپا رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنے بھائی پہ شک ہونے لگا تھا۔ سب لوگ سو جاتے تھے لیکن میں اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ میرا بھائی جیسے ہی گھر واپس آتا تھا تو وہ پسینے سے بھیگا ہوتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ کہیں سے بھاگ کے آیا ہے۔ کتابوں کے علاوہ بھی اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا شاپر جسے لے کے وہ فوراً اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اور ایک اور بات جو میں نے اور دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہر روز جب میں اپنے بھائی کے کپڑے دھوتی تھی تو اس کے کپڑوں پہ جگہ جگہ مٹی کے نشان ہوتے تھے۔ میری سمجھ سے باہر تھا، اگر وہ اپنے کسی دوست کے گھر پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ مٹی کے نشان اس کے کپڑوں پہ کیوں موجود ہوتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بدبو مجھے اس کے کپڑوں میں سے آتی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اور پھر اس دن مجھے سعد کی بات یاد آئی۔ سعد ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، ہمارے ساتھ والے گھر میں۔ سعد کی بہن میری بہت اچھی سہیلی تھی، میرا ان کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ اسی دوران مجھے سعد سے محبت ہو گئی، وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے حالات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، جبکہ ان لوگوں کے حالات کافی اچھے تھے۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اب وہ نوکری تلاش کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اسے نوکری ملے گی تو وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دے گا اور مجھے رخصت کروا کے لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہنا تھا کہ اسے میرے اماں ابا سے جہیز کے نام پہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ وہ مجھے عزت سے بنا کسی شرط کے اپنا لے گا اور میرے ماں باپ پہ کوئی بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ میں جب بھی اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی تو سعد سے میری ملاقات ہو جاتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ میں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ وقت سے مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کا کچھ عجیب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، میں اپنے بھائی پہ نظر رکھوں، اسے سمجھاؤں کہ ایسے لوگوں سے وہ دور رہے۔ مگر مجھے ہمیشہ سعد کی بات سن کے غصہ آتا۔ میں اس سے یہی کہتی کہ میرے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ مت کہا کرے، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ اس کی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ اس وقت میں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب مجھے سعد کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ وہ لڑکا تھا، باہر آتا جاتا تھا، ابا تو دکان کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے اور میں اور اماں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس لیے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ باہر میرا بھائی کیسے لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ اور اب جو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اس کے بعد مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اس کے کمرے میں جا کے دیکھنا تھا کہ وہاں اس نے ایسا کیا چھپایا تھا جو وہ کسی کو بھی وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میرا بھائی گھر پہ موجود نہیں تھا۔ جب میں نے گھر کی چابیاں اکٹھی کی اور اس تالے کو کھولنے کی کوشش کی کہ کوئی تو چابی لگ جائے گی اور تالا کھل جائے گا، بڑی کوششوں کے بعد آخر کار ایک چابی ایسی تھی جس سے وہ تالا کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس تالے کو کھول کے کمرے کے اندر جاتی، پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرا بھائی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بازو سے کھینچ کے پیچھے کیا۔ اتنے میں اماں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اپنے بھائی کو میں نے آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس نے منع کیا تھا تو میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے بھی یہی کہا کہ آخر وہ ہم سے کیا چھپا رہا ہے، مجھے اس سچ کو جاننا ہے، مجھے اس کے کمرے میں دیکھنا ہے اور میں دیکھ کے رہوں گی۔ میرے بھائی کو غصہ آ گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اماں نے مجھے فوراً سے پیچھے کیا اور فوراً وہ دوسرے کمرے میں لے آئی۔
جبکہ بھائی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ گھر میں نیا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اماں ابا شدید پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، اس لیے اماں نے مجھے 2 دن کے لیے میری خالہ کے گھر بھیجنے کا ارادہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ 2 دن میں بھائی کا غصہ کم ہو جائے گا تو وہ مجھے واپس لے آئیں گی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ابا کے کہنے پہ میں مان گئی اور میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ 2 دن میں نے وہاں پہ گزارے، پھر میرے دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، اس لیے میں نے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا۔ مجھے کسی لمحے سکون نہیں مل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی انہونی ہونے والی ہے۔ خالہ سے میں نے کہا کہ وہ مجھے واپس بھیج دیں، ان کے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے میں اکیلی ہی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں شام کے وقت پہنچی، مغرب ہونے والی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اور بھی بے چینی ہونے لگی۔ گھر کی ساری بتیاں بند تھیں، جبکہ ابا تو گھر کی بتیاں جلا کے رکھتے تھے، انہیں تو یہ بات پسند ہی نہیں تھی، اور گھر میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اماں ابا کو آوازیں دی لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ آہستہ آہستہ میں قدم اٹھاتی اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا تو میری چیخیں پورے گھر میں پھیل گئی، کیونکہ سامنے میرے اماں ابا کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ دونوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ محلے دار جمع ہو گئے، کسی کو بھی اماں ابا کی موت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ اچانک سے ان دونوں کو کیا ہو گیا؟ گھر میں کوئی سامان بھی چوری نہیں ہوا تھا جو یہ سمجھا جاتا کہ گھر میں کوئی چور گھسا تھا۔ بھائی بھی گھر پہ نہیں تھا۔ جب بھائی گھر آیا میں نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ تو صبح سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے، اور وہ تو اماں ابا دونوں کو ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا۔ اماں ابا کا اچانک چلے جانا بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے بھائی نے مجھے سنبھالا، مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اماں ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، وہ دونوں تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اماں ابا کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا۔ میں ہر وقت انہیں یاد کرتی رہتی۔ بھائی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میرا بھائی مجھے روزانہ اپنے ساتھ رات کے وقت قبرستان والی مسجد میں لے کے جاتا تھا۔ مجھے یہی کہتا تھا کہ میں یہاں پہ 2 نفل حاجات کے پڑھوں، اس سے اماں ابا کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی 2 نفل ادا کر دیتی تھی۔ اس کے بعد مجھے شدید نیند آنے لگتی، میں وہیں مسجد کے فرش پر سو جاتی۔ جب آنکھ کھلتی تو میرا بھائی میرے قریب بیٹھا ہوتا تھا اور ہزار ہزار کے نوٹ گن رہا ہوتا تھا، اور پھر مجھے لے کر گھر واپس آ جاتا۔ ہمارے مالی حالات ٹھیک ہونے لگے اور میرا بھائی بہت خوش تھا۔ وہ اپنی پسند کی ہر چیز خرید کے گھر لے آتا تھا۔ وہ پیسے کہاں سے آتے تھے میرے بھائی نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا، بس یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔ ہمارے حالات تو اچھے ہو رہے تھے، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اندرونی طور پر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ ہر وقت مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ٹھیک نہیں ہوں، اور یہ سب کچھ اماں ابا کے انتقال کے بعد ہونے لگا تھا۔ مجھے اس بات کو جاننا تھا کہ آخر میرے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں قبرستان والی مسجد میں کیا ہوتا تھا، اور بھائی کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے تھے۔ کچھ تو ایسا تھا جو میں نہیں جانتی تھی۔ بھائی سے اس بارے میں پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی تھی وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، مجھے چپ رہنے کا کہتا۔ اب مجھے یہ سب کچھ اپنے طریقے سے جاننا تھا، مگر میں کیسے جانتی؟ میں تو وہاں جا کے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایسے میں ایک انسان تھا جو میری مدد کر سکتا تھا، اور وہ سعد تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے میری سعد سے کوئی بات چیت نہیں تھی۔ جب سے اس نے میرے بھائی کے بارے میں یہ سب باتیں کہی تھیں کہ میرے بھائی کی دوستی اچھے لوگوں سے نہیں ہے، میں اسے سمجھاؤں،
اس کے علاوہ بھی اس نے بھائی کے بارے میں بہت سی باتیں کہی تھیں۔ اس وجہ سے میں اس سے ناراض تھی۔ اس کے بعد سے میں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بھائی کے بارے میں یہ سب کچھ کہتا ہے، مگر یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سعد ایک بہت سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی بلا وجہ رائے قائم نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، اور ایک وہی تھا جو ان سب میں میری مدد کر سکتا تھا اور مجھے اس مشکل سے نکال سکتا تھا۔ اگلے دن بھائی کے گھر سے جاتے ہی میں فوراً اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور میں نے سعد سے یہی کہا کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، جبکہ مجھے کافی دنوں کے بعد وہ اپنے گھر میں دیکھ کے حیران ہوا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں۔ اماں ابا کے جانے کے صدمے کو میں نے دل سے لگا لیا ہے، میں اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے اسے کچھ بتانا ہے، مجھے اس کی مدد چاہیے۔ میں نے شروع سے لے کے آخر تک اسے ساری بات بتا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں رہ کے اپنے اماں ابا کے لیے دعا کیا کروں، اور اگر میرا بھائی مجھے اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کرے تو میں اسے بتاؤں، وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا، مگر مجھے وہاں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی۔ یہ معاملہ جتنا سیدھا دکھائی دیتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو بات اس نے مجھے بتائی، اس بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ابھی تک یہ بات مجھ سے چھپا کے رکھی تھی۔ میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ صبح اماں ابا کو بالکل ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے جب اماں ابا کو چیک کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی موت 24 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی، مطلب رات کو ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ تو میرے بھائی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سعد کا کہنا تھا کہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میں بس اپنا خیال رکھوں اور اپنے بھائی کے ساتھ کہیں نہ جاؤں۔ اماں ابا کی موت کی بات سن کے اب میں بھی یہ سب کچھ سچ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہاں پہ ہوتا کیا ہے اور سچ کیا تھا۔ اس کے لیے ایک مرتبہ تو مجھے وہاں جانا ہی تھا۔ جب میں نے سعد سے کہا کہ مجھے سچ جاننا ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے میرا ساتھ دینا ہوگا، پہلے تو وہ اس بات پہ راضی ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھے کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن میرے مجبور کرنے پہ اس نے حامی بھر لی۔ اگلی رات میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی، جبکہ سعد ہم دونوں کے پیچھے وہاں پہنچ چکا تھا تاکہ اس راز کو جان سکے۔ پھر ہر روز کی طرح وہی ہوا، میں 2 نفل ادا کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو بھائی میرے پاس ہی موجود تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی گھر آ گئے۔ میں جانتی تھی کہ اس دوران میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ سعد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور وہ سب کچھ مجھے سچ بتا سکتا تھا۔ بھائی کے گھر سے جاتے ہی میں فوراً اپنی سہیلی کے گھر گئی تاکہ جان سکوں کہ وہاں پہ ایسا کیا ہوا تھا۔ میں نے سعد سے پوچھا تو اس نے اپنا موبائل آن کیا اور میرے سامنے کر دیا۔ اس نے اس جگہ کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر وہ مجھے ویسے بتائے گا تو شاید میں اس کی بات پہ بھروسہ نہ کروں، اس لیے اس نے یہ سب کچھ اپنے فون میں ریکارڈ کیا تھا۔ میں حیرت سے کبھی اسے دیکھتی، کبھی اس کے فون کو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور دیکھنے لگی، اور جیسے ہی میں بے ہوش ہو کے نیچے لیٹ گئی، اس کے بعد میرے بھائی نے وہاں پہ موم بتیاں لگانی شروع کر دیں اور مجھے ایک گول دائرے میں لٹا کر ایک عمل کرنا شروع کر دیا۔ جانے کون سا عمل کرتا جا رہا تھا۔ اس دوران لوگ اس کے پاس آتے، اسے ہزاروں روپے دیتے اور چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا میرا بھائی غلط چکروں میں پڑ گیا تھا، اس نے پیسے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سعد نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کالا علم کرنے لگا ہے۔ پیسے کمانے کے لیے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ لوگوں کے ناجائز کام کرنے کے ان سے ہزاروں روپے وصول کرتا ہے، اور اس میں نہ صرف وہ خود شامل ہے بلکہ اس نے مجھے بھی اس کھیل کا حصہ بنا لیا ہے، اور وہ میرا اس میں استعمال کر رہا ہے۔
اسی لیے تو میں جسمانی طور پہ کمزور ہوتی جا رہی ہوں، کیونکہ وہ اپنے اس سارے عمل کے دوران مجھے استعمال کرتا ہے۔ مجھے ابھی بھی اپنی آنکھوں دیکھے پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسی لیے وہ اپنے کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے جب سعد کو یہ بات بتائی تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ ہمیں اس کے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی۔ فوراً سے میں اسے لے کے اس کے کمرے میں آئی۔ ہم نے وہ تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جگہ جگہ عجیب و غریب قسم کے پتلے لٹک رہے تھے۔ میرا بھائی جانے کب سے یہ عمل کر رہا تھا، اور گھر میں کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ اپنے مہنگے شوق پورے کرنے کے لیے وہ اس حد تک چلا جائے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی برباد کی تھی بلکہ اس گھر کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ اور اب میرے بھائی کی ساری حقیقت کھل کے میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اور سعد اس کمرے سے باہر نکلتے، میرا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ غصے سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب ہمیں اس کا راز معلوم ہو گیا ہے تو اب ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اور سعد کو مارنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس دن مجھے بہت بڑا سچ معلوم ہوا۔ میرے بھائی نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا راز اس کے ماں باپ بھی جان گئے تھے، اسی لیے تو ان کی جان چلی گئی۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اماں ابا کی موت کی وجہ میرا بھائی تھا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ اس رات وہ اپنا ایک خاص عمل کر رہا تھا جب اماں ابا کو اس پہ شک ہو گیا، اسی لیے وہ اس بات کو جاننے کے لیے اس رات میرے بھائی کے کمرے میں آ گئے اور انہیں ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ میرے بھائی کا عمل ادھورا رہ گیا اور اسی وجہ سے میرے اماں ابا کی موت ہو گئی۔ یہ حقیقت مجھے اور سعد کو معلوم ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم دونوں بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ کوئی وار کرتا، ہمیں نقصان پہنچاتا، سعد نے اسے پکڑ لیا۔ مجھے یہ کہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں سعد کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے جانے کے لیے کہا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگی۔ میں نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے سعد پہ حملہ کیا تھا لیکن سعد بچ گیا تھا۔ پولیس نے آ کے میرے بھائی کو گرفتار کر لیا، نہ صرف میرے اماں ابا کی جان لینے کے جرم میں بلکہ سعد پہ حملہ کرنے کے جرم میں بھی، اور پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے جرم میں جو کچھ وہ کر رہا تھا۔ پولیس میرے بھائی کو پکڑ کے لے گئی۔ میرے پاس باقی کچھ بھی نہ رہا۔ ماں باپ بھی چلے گئے، بھائی بھی، اور اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ لالچ اور دولت کتنی بری چیز ہے جس نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائی نے دولت کے لالچ میں آ کے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی خراب کر لی تھی بلکہ اپنے ساتھ میری بھی زندگی تباہ کر دی تھی۔ سعد نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد میرا سعد سے نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ سب لوگ یہاں پہ مجھے بہت محبت کرتے تھے تاکہ میں پرانی ساری باتوں کو بھول جاؤں، مگر جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا اسے بھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، مگر جو کچھ بھی ہوا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ سے زندگی جینی شروع کر دی۔ جہاں میں نے اتنا کچھ کھویا تھا وہیں پہ مجھے اچھے انسان کا ساتھ ملا تھا جس نے مجھے دوبارہ زندگی جینی سکھائی تھی۔ دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور پیسے کا لالچ اسے برباد کر دیتا ہے۔